السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیل نے غزہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ پیس پلان کو انڈرمائن کرتے ہوئے لوگوں کو گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس پلان کے خلاف ہے جس میں فورسفل ایویکویشن کی اجازت نہیں تھی۔ رپورٹس کے مطابق پلان کے بعد سے اسرائیلی کارروائیوں میں قریب 80 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس نے غزہ سٹی کے رہنے والوں کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ جو نہ نکلے انہیں ٹیررسٹ یا حماس کا سپورٹر سمجھا جائے گا اور انہیں اسرائیل کے جدید حملے کی پوری شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایران کے میزائل اور ملٹری ایئر کرافٹ پروگرامز پر نئے سینکشنز لگائے ہیں۔ یہ 21 کمپنیز اور 17 فردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو US اوریجن الیکٹرانکس، ہیلی کاپٹرز اور ایڈوانس میزائل کمپوننٹس ایران کو فراہم کرتے تھے۔ سینکشنز کا مقصد UN کے قائم شدہ سینکشنز کو سپورٹ کرنا، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنا اور نیوکلیئر اور ٹیررزم کے خطرات سے نپٹنا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام پوری طرح پیسفل ہے اور وہ کسی بھی نیوکلیئر ہتھیار کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی نیوی نے غزہ کے لیے مدد لے جا رہی کشتیوں کو روک لیا اور ان پر موجود ایکٹیوسٹ، جن میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہے، کو گرفتار کر لیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا نے اس ایکشن کو غیر قانونی اور نا امیدی کا ساہسک عمل قرار دیا۔ GSF نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسرائیل غزہ کو بھوکا اور تنہا رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا ہے۔ GSF نے مزید کہا کہ اسرائیل ایک امن پسند سویلین مشن پر اٹیک کرے گا، کیونکہ اگر یہ ہیومینیٹیرین مدد کا کام کامیاب ہو گیا تو ان کے بلاکیڈ کا نقصان ہو جائے گا۔ بھارت نے UN ہیومن رائٹ کونسل میں پاکستان کی ہپوکریسی پر سخت تنقید کی، کہتے ہوئے کہ وہ دوسروں کو انسانی حقوق پر تعلیم دے رہا ہے جبکہ اپنے ملک میں خود خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کے ڈپلومیٹ محمد حسین نے اس تنقید کو ڈیپلی آئرونک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسا ملک دوسروں کو انسانی حقوق پر تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو گلوبل ہیومن رائٹس ڈسکشن میں شامل ہونے سے پہلے اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کے مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو تعلیم دینے کے لائق بن سکے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرف صرف اپنے فائدے کے لیے ہے اور اس کا اثر دنیا کی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوستی اور تجارتی تعلقات ہمیشہ اپنی مرضی اور مفاد کے لیے ہونے چاہیے، کسی بھی باہری دباؤ یا مجبوری کے تحت نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت کو سودیشی اور خود کفالت کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ تجارتی تعلقات اپنی مرضی سے کر سکے۔ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے گجرات کے بھوج میں دسہرہ کے موقع پر شستر پوجا کے دوران پاکستان کو سر کریک علاقے میں کسی بھی مس ایڈونچر پر سخت وارننگ دی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حملہ سر کریک کے علاقے میں ایسے جواب سے سامنا کرے گا جو تاریخ اور جغرافی دونوں کو بدل دے گا۔ انہوں نے 1965 کے جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھارت کی فوج نے لاہور تک پہنچنے کی صلاحیت دکھائی تھی اور آج کے دور میں پاکستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی تک پہنچنے کا ایک راستہ سر کریک علاقے سے گزرتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے آنے والے لوکل باڈی الیکشنز کے لیے کینڈیڈیٹس کے خرچ کی حدیں طے کر دی ہیں۔ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا خرچ پرسکرائب لمٹ سے زیادہ ہوا یا 45 دن کے اندر ایکسپینڈیچر رپورٹ نہ دی گئی تو وہ 3 سال کے لیے پنچایت راج الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ ZPTC کینڈیڈیٹس کے لیے خرچ کی سیلنگ 4 لاکھ اور MPTC کینڈیڈیٹس کے لیے 1,50,000 رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی منتخب کینڈیڈیٹ رولز کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی جیت کو نل اور وائڈ قرار دیا جائے گا اور وہ اپنے عہدے سے محروم ہو جائے گا۔ BRS نے تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ BJP کے ایجنڈا کو فالو کر رہی ہے اور مائنورٹیز کے خلاف پالیسیز لا رہی ہے۔ BRS کے MLC D سرون نے کہا کہ ریونت ریڈی صبح سیکولرزم کی بات کرتے ہیں لیکن رات کو کوڈنگل میں درگاہوں اور قبرستانوں کو بلڈوزر سے گرانے کا حکم دیتے ہیں، جو کہ UP CM یوگی آدتیہ ناتھ کے بلڈوزر رول سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے مسلم رہنماؤں کو کیبنٹ اور نامینیٹڈ پوسٹ سے بھی دور رکھا گیا ہے۔
तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बापू घाट पर महात्मा गांधी की पैदाइश की सालगिरह पर उनको फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर एक ऑल रिलीजन दुआ भी मनक़ूद हुई, जिसमें मुख्तलिफ धर्मों के रहनुमा शामिल हुए। बीआरएस लीडर केटीआर ने भी खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को साबित किया कि सच और अहिंसा सबसे बड़े हथियार हैं और उनकी सब्र और हौसले की रूह हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहेगी। तेलंगाना आईपीएस अफसर शिखा गोयल ने आज विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। वो अपनी पहली जिम्मेदारियां डायरेक्टर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तौर पर भी जारी रखेंगे। शिखा गोयल ने शफाफियत, ईमानदारी और हुकूमती हिसाब किताब को बढ़ावा देने का इरादा जाहिर किया। शिखा गोयल 1994 बैच की आईपीएस अफसर है और तेलंगाना के कारात से ताल्लुक रखती है। इससे पहले वो तेलंगाना सीआईडी की डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी फर्ज अदा कर चुकी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।